تو اب جو نماز جس طریقے سے ہم پڑھاتے ہیں تو ہم پانچوں کا خیال نہیں رکھتے، کیوں نماز میں ہم نے توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے، پانچوں کی طرف تو نہیں رکھنی۔ تو کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں جن کا مطمع نظر ہی یہ ہوتا ہے کہ یا وضو یا پانچے، تو جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں پیر صاحب ہم وضو بھی سی کرنا آنا اسی نہ انسی، ٹھیک ہے، پانچے ہوتے نہیں کرنے، تو پانچوں کو نہ اوپر کرنے کے حوالے سے پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ وہ پیش کرتے ہیں، جس میں حضور اسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے آزار، یہ لفظ یاد رکھیے، جس شخص کے آزار ٹخنوں سے اونچے ہوں گے اس کا وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اب میں آپ کو آزار اور پانچے میں فرق بتا دیتا ہوں۔ جو عربی طبقہ ہے، جو وہاں کی ایک معاشرت کا سسٹم ہے، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا دو چادروں والا نظام ہوتا ہے، نیچے ایک چادر طے بند لیا جاتا ہے، یا آج کل وہ پورا جبہ سیک پہنتے ہیں، وہ جو گھیرا ہوتا ہے اس کو آزار بولتے ہیں۔ جو عرب لوگ تھے نا، یہ کیا کرتے تھے، جو لوگ رئیس ہوتے تھے، بڑے ایلیٹ لیول کے لوگ ہوتے تھے، وہ تکبرانہ طور پہ نا اپنے اس آزار کو گھسیٹ کر چلتے تھے اور اس آزار کو اپنے جوتوں کے اوپر پھینکا ہوتا تھا۔ تو حضور الاسلام نے ایسے تکبرانہ آزار کو لٹکانے سے منع فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ میں واضح کہا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنا آزار اپنے پاؤں اپنے ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے تکبرانہ طور پر، تو اس کا وہ حصہ جہنم میں چلے گا۔ حضور الاسلام نے اس پوری حدیث میں یا پوری ذخیرہ حدیث میں یہ بات نہیں کی کہ جو شخص تکبر کے بغیر آزار نیچے کرے گا اس کے پاؤں کا حصہ بھی وہ جلے گا۔ دوسری چیز آپ کو فرق کرنا ہوگا، آزار اور پانچے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ چونکہ آزار گھیرے کے طور پہ ہوتا ہے تو وہ زمین پر لگتا ہے، گندا بھی ہوتا ہے، مختلف وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ پانچا آپ سنبھال کے چلتے ہیں، یہ اس معاشرت کا حصہ ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص اس کے پانچے نیچے ہیں تو وہ تکبر نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب وہ حصہ نہیں جلے گا۔ آپ اس کی ساری نماز کو چھوڑ کے وہ اللہ کے آگے جھک رہا ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کر رہا ہے، آیتیں صورتیں پڑھ رہا ہے نماز کے اندر، آپ وہ ساری بھول گئیں، ایک پانچا لٹکانے سے معاملہ ہو گیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی معذلہ ان مولویوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کو آپ کی نماز نظر نہیں آ رہی، رکوع میں جانا نظر نہیں آ رہا، سجدے میں جانا نظر نہیں آ رہا، معذلہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ہمارے پانچوں پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جب ہم کسی ذات کے قد کو یا اس کی شان و مرتبے کو نیچے خود کر دیتے ہیں، ہمارے الفاظ نیچے کرتے ہیں، احادیث کا، روایات کا ہم غلط اطلاق کرتے ہیں۔ اچھی بات ہوئی کہ یہ جو طبقہ ہے، یہ جو احباب ہیں، یہ طبقہ ایک خاص طبقہ ہے جو سخت ذہن رکھتا ہے، جو لا اکراہ فی الدین کی مکمل طور پر نفی میں جاتا ہے۔ یہ سخت ذہن رکھنے والے طبقے میں سے ایک مولوی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں۔ میں نے سٹاف سے کہا ہے کہ آپ جب اس کی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کریں تو ان کا وہ کلپ بھی ساتھ اٹیچ کر دیں۔ عموماً ہمارا یہ مزاج نہیں کہ ہم کسی کا کلپ ویسے اٹیچ کریں، انلیس انٹل کوئی ہمارے اجداد کے خلاف بول رہا ہو، کسی تاریخ ہستی کے خلاف بول رہا ہو، پھر ہم کلپ لگاتے ہیں۔ اور دیکھیں، پائنچے کھلوانا شریعت کو مطلوب نہیں ہے، اصل ہے تکبر سے دوری۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جو تکبرن ٹخنے ڈھکے گا وہ جہنم میں ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ میرا اکثر تیبن ڈھلک جاتا ہے تو میرے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صدیق آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اب فرض کر لیں میں ساکس پہن کے نماز پڑھ رہا ہوں اور پائنچے فولڈ کر لیے، ٹخنے تو اب بھی ڈھکے پڑے، تو یہ نہیں ہوتا۔ اصل میں پائنچے فولڈ نہیں کرنے چاہیے، یہ کوشش کریں، کیونکہ الٹا کپڑا پہن کے نبی کریم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ پائنچے لمبے ہیں چھوڑ دیں، ایسی کوئی مسئلہ نہیں، ہاں بالکل ہو جائے گی، وہ تو بالکل نماز میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ مکروہ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں نے اس پر بڑی سختی بھی کی مفتی، اس لیے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی سختی کی بات نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی موزوں کا عرض کیا، سردیوں کے اندر تو سارے موزے پہنتے پہن کے نماز پڑھتے ہیں، ٹخنے ڈھکے ہوئے، صحیح بات۔ یہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فولڈ نہ کریں، یا تو چھوٹی پینٹ بنائیں ٹخنوں سے اونچی اور وہ ہو نہیں سکتی، تو اور یا پھر اس کو ٹخنے کھلے ٹخنے ڈھک کے آپ نماز پڑھ لیں، دل میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ آپ کی نماز بھی ہو جائے گی اور بلا کراہت ہو جائے گی۔ الحمدللہ آج ایک عرصے کے بعد ہم ایک تو بیان کر رہے ہیں بڑے عرصے سے اس چیز کو، اور بھی ایسے لوگ ہیں جو بیان کر رہے ہیں، تو ان کا میں نے بیان دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ آزار والا معاملہ ہے، جب تک کوئی تکبرانہ طور پر نیچے نہیں کرے گا اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو آہستہ آہستہ ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے، جیسے جیسے میڈیا وائبرنٹ ہو رہا ہے نا، سوشل میڈیا چل رہا ہے، تو آہستہ آہستہ مفتیان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ دین اتنا سخت نہیں تھا جتنا آپ لوگوں نے بنا دیا۔